کوشچن یہ بھی تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قائم کرنا جائز ہے؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ نفس وسیلہ تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، کیونکہ وسیلے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول کروانے کا وسیلہ نہیں ہے؟ کیا ایمان لانا جنت میں جانے کا وسیلہ نہیں ہے؟ کیا اپنی زندگی کو باقی رکھنا، اپنی جسمانی نشو و نما کی بقا کے لیے کھانا پینا یہ ایک وسیلہ نہیں ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو بنایا ہی وسائل کے ساتھ ہے، یہاں اسباب، ذریعہ اور وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نفس وسیلہ کسی چیز کا برا نہیں ہے، انداز اختیار وسیلہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ وسیلے کا جو انداز اختیار کر رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جو کفار تھے، انہوں نے بتوں کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہا، تو انہوں نے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بنایا قرب الہی کے لیے۔ اب وسیلہ وہ بھی تھا لیکن انداز صحیح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا اسی چیز کو انہوں نے ایک وسیلے کے لیے اسی کو وسیلہ قرار دے دیا، یہ غلط ہوگا۔ چنانچہ وسیلہ قائم کرتے ہوئے ضرور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنی دعا کے اندر دعا کی قبولیت کے لیے کسی متبرک چیز کا ذکر کر کے دعا کی قبولیت کے لیے اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مساکین کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ضعیفوں کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ اور مفسرین، مستند مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لے آئے، آج جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، تو یہاں پر آپ نے جو اپنی ایک اجتہادی آپ کی خطا تھی، جو حقیقتاً گناہ نہیں ہے، اجتہادی خطا تھی، تو اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے کلمات ذکر کیے، اور پھر جب وہ کافی عرصے تک توبہ بظاہر مقبول نظر نہ آئی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، تب آپ کی دعا کو درجہ قبولیت حاصل ہوا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے، لہذا یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں ایک بزرگ کی صحبت اختیار کرتا ہوں جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری تربیت کریں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو میں نے ان کی تربیت کو وسیلہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ تو اس قسم کے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جائز ہیں۔ اب جو جس سائل نے بھی کویسچن کیا ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، اس وسیلے کے بارے میں، پرٹیکولر جو وسیلہ آپ اختیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں کویسچن کر لیں کہ کیا یہ میرا صحیح ہے یہ چیز معاملہ یا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں جو بھی عبادت ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ اس عبادت میں اگر کسی مخلوق کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر نبی کو بھی شریک کر لیا انسان کافر و مشرک ہو جائے گا۔ لہٰذا کھانا کھلانا بھی ایک عبادت ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ غلطی کہاں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہتا ہے، ایک صاحب مزار کے پاس جاتا ہے، یعنی ایک مزار پر گیا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں یہ کھانا یہاں کے لوگوں کو کھلاؤں تاکہ یہ بزرگ مجھ سے راضی ہو جائے، اس بزرگ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، یہ بزرگ خوش ہو کے مجھے اپنے قریب کر لیں۔ تو اب یہ کھانا کھلانا اللہ کے لیے نہیں ہے، ایک بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اب جو یہ کھانا کھلانے کو وسیلہ بنا رہا ہے جس چیز کے لیے، یقینی سی بات ہے یہ قابل گرفت ہے اور یہ شرک تک پہنچ جائے گا۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، ہر عبادت اگر آپ ایصال ثواب بھی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف کھانا کھلانا جو کچھ بھی ہے، کنواں بنوا رہے ہیں، سبیل بنوا رہے ہیں، اللہ کے لیے ہوگا، نیت یہ ہوگی کہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچ جائے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نفس وسیلہ برا نہیں ہے، انداز وسیلہ یا انداز اختیار وسیلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں معلوم کر لیا۔